بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے، جلد دوم، باب سوم۔ ہماری تاریخ، ہمارا تاریخی ریکارڈ کہاں چلا گیا؟ سوال: ہماری سب سے پہلی تاریخ، تاریخ طبری، 3 صدی ہجری میں مرتب ہوئی، اور وہ بھی کسی سابقہ تحریری ریکارڈ سے نہیں بلکہ زبانی روایات کی روح سے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کا تاریخی ریکارڈ موجود ہی نہیں تھا یا ان حضرات کو وہ ملا نہیں تھا؟ جواب: ہمارے جامعین احادیث اور مورخین نے ان کے بیانات کے مطابق بڑی سعی و کاوش سے مواد اکٹھا کیا۔ اس کے لیے انہوں نے دور دراز کے سفر اختیار کیے، سینکڑوں ہزاروں افراد سے ملے۔ اگر تحریری ریکارڈ کہیں موجود ہوتا تو وہ یقیناً اسے حاصل کر لیتے۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ تحریری ریکارڈ کہیں تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے زبانی روایات کی بنا پر احادیث کے مجموعے اور تاریخ مرتب کی۔ اس سلسلے میں ایک بات بڑی غور طلب ہے۔ مدینہ ہماری سب سے پہلی مملکت کا دارالخلافہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مملکت قریب 10 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس کی وسعت قریب 22 لاکھ مربع میل تک چلی گئی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی حدود دور دراز تک پھیل گئی۔ ظاہر ہے کہ ایسی وسیع و عریض مملکت کے کاروبار کے لیے کوئی سیکریٹریٹ ہوگا، محکمہ مال ہوگا، صوبوں کے گورنروں سے امور مملکت کے سلسلے میں خط و کتابت ہوتی ہوگی، داخلی امور حکومت کے متعلق احکامات جاری ہوتے ہوں گے، دیگر مملکتوں کے سفراء اور قاصد آتے جاتے ہوں گے، فوج سے متعلق امور سر انجام پاتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ تحریری طور پر ہوتا ہوگا۔ دوسری طرف اسے بھی پیش نظر رکھیے کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک مدینے پر مسلمانوں کا تسلط رہا ہے۔ کسی غیر مسلم کے قدم اس سرزمین پر نہیں پڑے۔ وہاں کوئی ایسا زلزلہ نہیں آیا جس سے عمارت زمین میں دھنس گئی ہوں، کوئی سیلاب نہیں آیا جس سے شہر غرقاب ہو گیا ہو، کوئی ایسی آگ نہیں لگی جس سے وہ بستی خاکستر ہو گئی ہو، کوئی فوجی یورش ایسی نہیں ہوئی جس سے اس پر تباہی آ گئی ہو۔ لیکن ان تمام امور کے باوجود اس مملکت کے کاروبار سے متعلق کوئی پرزۂ کاغذ کہیں نہیں ملتا، نہ مدینے میں ملتا ہے نہ کہیں باہر۔ سوال یہ ہے کہ اس مملکت سے متعلق تحریری ریکارڈ کہاں چلا گیا، کہاں گم ہو گیا، اسے کون لے گیا، وہ کیسے ضائع ہوا؟ ان سوالات کا جواب کہیں سے نہیں ملتا۔ تاریخ کے متلاشیوں کو بحرمیت کے کنارے حضرت مسیح کے زمانے سے بھی قبل کے مخطوطات اسکرولز تک مل گئے۔ مکتشفین کو بابل اور نینوا کے کھنڈرات سے حمورابی تک کے زمانے کے احکام و قوانین کا پتہ چل گیا۔ مصر کی قدیم تہذیب کے متعلق چٹانوں پر کندہ اور دیواروں پر منقوش مواد مل گیا، لیکن مدینے کی مملکت سے متعلق تحریر میں ایک لفظ تک کہیں سے دستیاب نہیں ہوا۔ اور آگے بڑھیے، خلافت راشدہ کے بعد اسلامی مملکت کا دارالخلافہ دمشق میں منتقل ہو گیا اور وہاں قریب 100 سال تک اموی حکومت کار فرما رہی۔ وہ اس زمانے کی سب سے بڑی بین الاقوامی مملکت تھی۔ اس حکومت سے متعلق بھی اصلی اوریجنل ریکارڈ کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں چلا گیا۔ اوریجنل ریکارڈ تو عباسی حکومت کا بھی نہیں ملتا۔ اس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغداد کی تباہی میں تلف ہو گیا ہوگا، لیکن مدینہ اور دمشق کے متعلق تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بالخصوص مدینہ کے متعلق کہ وہاں کی حکومت عہد رسالت مآب اور خلافت راشدہ کی حکومت اور اس کے متروکات کے ساتھ تو امت کی عقیدت اور ارادت بھی وابستہ تھی۔ پھر اس تحریری ریکارڈ کو کیا ہوا؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، تاریخ کے کسی محقق نے اس کے متعلق تحقیق ہی نہیں کیا کہ یہ ریکارڈ چلا کہاں گیا۔ اس کے بعد آپ غور فرمائیے کہ جس تاریخ کے اوریجنل ماخذ کی یہ کیفیت ہو، اسے کس حد تک قابل اعتماد قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس دور کا ایک ہی تحریری سرمایہ ہے جو ہم تک محفوظ چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ جون 1969 ء۔ باب 4 تقدیر۔
کیا دعا سے خدا کے فیصلے بدل سکتے ہیں؟ مودودی صاحب کے درس قرآن و حدیث میں موضوع زیر بحث دعا تھا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، اگر انسان کا مقدر پہلے سے طے ہو چکا ہے تو پھر دعا کے کیا معنی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے؟ جواب میں فرمایا، جی ہاں، پری ڈیسٹینیشن بھی صحیح ہے اور دعا بھی اپنی جگہ درست ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات طے کرنے کے بعد بے بس ہو گیا ہے۔ وہ جس طرح فیصلے کرتا ہے اسی طرح اس فیصلے کو بدلنے کا اختیار بھی رکھتا ہے کہ وہ پہلے بھی طے کر چکا ہو۔ اگر یہ شخص دعا مانگے تو میں اس فیصلے کو بدل دوں گا، اور اگر دعا نہیں مانگے گا تو میں اس کے ساتھ طے شدہ فیصلے کے مطابق معاملہ کروں گا۔ اس چیز کو اصطلاحاً تقدیر معلق کہتے ہیں، وہ تقدیر جس میں اللہ تعالیٰ نے رد و بدل کی گنجائش رکھی ہو، اور تقدیر مبرم وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہو کہ اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ ایشیا مورخہ 18 جولائی 1969۔ ایشیا کی 25 جولائی کی اشاعت میں ہے کہ مودودی صاحب نے اپنے اس جواب کی مزید تصریح یوں فرمائی۔ اس حدیث میں ایک اہم سوال کا جواب دیا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پہلے سے ایک فیصلہ کر دیتا ہے اور انسان کی تقدیر میں وہ لکھا جاتا ہے تو پھر دعا کا کیا فائدہ ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آدمی کے ذہن میں یہ خیال جڑ پکڑ جائے تو وہ اپنے خدا سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی تعلق اپنے خدا سے نہیں رہتا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں آدمی کا یہ تصور درست نہیں ہے۔ جو خدا فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے فیصلے کو بدلنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اگر وہ بادشاہ ہے، حاکم ہے، مختار مطلق ہے اور کوئی چیز اسے باندھنے والی نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے معافی مانگیں اور وہ متوجہ نہ ہوں۔ قضا عربی زبان میں فیصلے کو کہتے ہیں اور دعا حقیقت میں درخواست ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنے بندوں کی درخواست قبول کرتے ہوئے اپنے سابقہ فیصلے کو بدل دے اور چاہے تو نہ بدلے، لیکن اس کی یہ مرضی بھی اپنی عظیم الشان حکمت کے تابع ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ الٹپ کسی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور کسی کو رد کر دیتا ہے۔ متکلمین نے اسی لیے یہ رائے دی ہے کہ قضا کی دو قسمیں، ایک قضائے مبرم اور دوسری قضائے معلق۔ قضائے مبرم وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اسے کسی صورت میں تبدیل نہیں کروں گا، اور قضائے معلق وہ ہے جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ کا ہی یہ فیصلہ ہے کہ اگر بندے نے مجھ سے درخواست کی اور میرے آگے دست طلب دراز کیا تو میں اسے تبدیل کر دوں گا۔ خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ادعونی استجب لکم 40/60، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سمجھوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بندے کی دعا سے بدلے جا سکتے ہیں، اسی لیے تو بندوں کو اس طرف سے رغبت دلائی گئی ہے۔ اس پر کسی صاحب نے پوچھا کہ اگر دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ فیصلے لکھ رہا تھا نعوذ باللہ اسے معلوم نہ تھا کہ متعلقہ شخص دعا مانگے گا یا نہیں؟ اس کے جواب میں ارشاد ہوا، فیصلے میں اس نے یہ لکھا تھا کہ اگر یہ شخص دعا مانگے گا تو میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا، اگر نہیں مانگے گا تو اسے برقرار رکھوں گا۔ میں پہلی حدیث ہی میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ خدا کو تو قیامت تک کے آنے والے واقعات کا علم ہوتا ہے، اس لیے اسے فیصلے میں یہ کیوں لکھنا پڑا کہ اگر یہ شخص دعا مانگے گا تو میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا، اگر نہیں مانگے گا تو اسے برقرار رکھوں گا؟ کیا اسے اس وقت معاذ اللہ اس کا علم نہیں تھا کہ یہ شخص دعا مانگے گا یا نہیں؟ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ یہ اس لیے کہ اگر کسی نے یہ سوال پوچھ لیا ہوتا تو اس وقت تک اس کے خلاف ایک احتسابی کمیٹی بیٹھ چکی ہوتی یہ فیصلہ دینے کے لیے کہ اس شخص کے عقائد خلاف اسلام ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اقبال پر بھی کفر کا فتویٰ لگ چکا ہوتا جس نے کہا تھا کہ
تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ اور یہ تفسیر ہے قرآن کریم کی ان آیات کی جن میں کہا گیا ہے کہ لا تبديل لكلمات الله 10/64 خدا کے فیصلوں قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ولن تاجد لسنت اللہ تبدیلا 33/62 تو خدا کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اور 13/11 میں جس قسم کی تبدیلی کوئی قوم اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے، اسی قسم کا خدا کا قانون اس پر نافذ ہو جاتا ہے۔ رمز باریکش بحرف مضمر است، تو اگر دیگر شوی او دیگر است، خاک شو نظر ہوا سازت ترا، سنگ شو برشیشہ اندازت ترا، شبدمی افتندگی تقدیر تست، کلزمی پائندگی تقدیر تست۔ اقبال۔ اس لیے دعا خدا کے فیصلے بدلوانے کا نام نہیں، اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دعا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی شدت آرزو کا نام ہے، تاکہ اس میں اس تبدیلی کے مطابق خدا کا فیصلہ قانون خداوندی اس پر لاحق ہو۔ اس لیے کہا گیا تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ لیکن یہ حقائق ان حضرات کی سمجھ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ سوز دل پروانہ مگس رانہ دہند، کہاں قرآن کی بلندیاں، کہاں ان کے ذہن کی پستیاں، مکتب و ملا و اسرار کتاب، کور مادر زاد و نور آفتاب۔ اقبال 1969۔ رضا و مشیت میں فرق، مودودی صاحب کا پیش کردہ خدا کا تصور۔ ان صفحات میں متعدد بار لکھا جا چکا ہے کہ مودودی صاحب کا مشن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کا اسلام پیش کیا جائے جس سے ہمارا سوچ بچار کرنے والا نوجوان طبقہ اسلام کا لبادہ اتار کر پھینک دے، اور جس کا دنیا کے ارباب فکر و نظر مذاق اڑائیں۔ اس سلسلے میں ہم ان کی طرف سے پیش کردہ متعدد تصورات اور عقائد سامنے لا چکے ہیں۔ اس وقت یہ دیکھیے کہ وہ خدا کے متعلق کیا تصور پیش کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ترجمان ایشیا کی 4 اپریل 1976 کی اشاعت میں مودودی صاحب کا درس قرآن شائع ہوا ہے، جو غالباً ان کی تفسیر سے لیا گیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا میں بہت بڑا فرق ہے، جس کو نظر انداز کر دینے سے بالعموم شدید غلط فہمیاں واقع ہوتی ہیں۔ کسی چیز کا اللہ کی مشیت اور اس کے اذن کے تحت رونما ہونا لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی واقعہ کبھی صدور میں نہیں آتا جب تک اللہ اس کے صدور کا اذن نہ دے۔ کسی چور کی چوری، کسی قاتل کا قتل، کسی ظالم و مفسد کا ظلم و فساد اور کسی کافر و مشرک کا کفر و شرک اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں، مگر اس قسم کے واقعات سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیچارے اللہ میاں کی مجبوری کا اندازہ لگائیے۔ وہ ایک واقعے کے صادر ہونے کا حکم دیتا ہے، درعاں حال یہ کہ وہ اس سے خوش نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہ تلخ گھونٹ بھی بامر مجبوری پینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اسے یوں سمجھیے کہ کوئی تھانے دار اپنے ماتحت سپاہی سے کہے کہ فلاں بے گناہ کو گرفتار کر کے الٹا لٹکا دو۔ وہ سپاہی کہے کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، پھر آپ مجھے ایسا کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے جواب میں تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی جانتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن میں یہ حکم چاو سے نہیں دے رہا، میں مجبور ہوں، مجھے اوپر سے ایسا ہی کہا گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ مودودی صاحب کے پیش کردہ خدا کی کیفیت بھی معاذ اللہ کچھ ایسی ہی نہیں۔ وہ ایسے احکام نافذ کرنے پر مجبور ہوتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے وہ احکام صادر کرنے پڑتے ہیں۔ توبہ توبہ معاذ اللہ۔ ہمیں افسوس مودودی صاحب پر نہیں ہے، بے حد افسوس ان کے ان معتقدین پر ہے جو ان کی اس قسم کی مزخرفات پر بھی تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اندھی عقیدت کس طرح انسانوں سے فکر و بصیرت کی صلاحیتیں چھین لیتی ہے، لیکن جس قوم سے مرزا غلام احمد جیسوں کو معتقدین کی کھیپ مل سکتی ہے، اس سے مودودی صاحب کو متبعین کا مل جانا کون سے تعجب کی بات ہے۔
ابتلا یا آزمائش۔ ایک صاحب نے جن کی اہلیہ 5 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر انہیں داغ مفارقت دے گئی ہے، مودودی صاحب کو لکھا، اہلیہ کے انتقال کے فوراً بعد ہی سے یہ سوال دماغ پر مسلط ہو چکا ہے کہ آخر وہ کون سا گناہ عظیم ہے جس کی پاداش میں مجھے اور میری اولاد کو یہ سزا دی گئی، اور اگر یہ واقعی گناہ کا نتیجہ ہے تو میرے معصوم بچوں کو اس میں کیوں شامل کر لیا گیا؟ اس کے جواب میں مجھ سے یہ کہا گیا ہے، اور کئی مرتبہ میں بھی اپنے آپ سے یہی کہتا ہوں، کہ ہر انسان بہرحال گناہ گار ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی حضور لجاجت سے دعا کریں کم ہیں، مگر موت کی مصیبت چونکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نیک بندوں پر بھی جن کی نظیر پیش کرنا شاید ممکن نہیں آ چکی ہے، اور اس کے تلخ عواقب سے نہ صرف خود انہیں بلکہ ان کی بے مثال اولادوں کو بھی دوچار ہونا پڑا ہے۔ لہذا یہ حکم لگانا کہ فلاں موقع پر موت کا وقوع کسی خاص گناہ یا گناہوں کے کسی خاص مجموعے کی پیداوار تھا، غالباً درست نہ ہوگا۔ مزید برآں دعا مانگنے کے بارے میں بھی متعدد ظنون و اوہام پیدا ہو گئے کہ یہ عمل واقعی وہ تاثیر رکھتا ہے یا نہیں جو عموماً اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ میں نے اور میرے بچوں نے مرحومہ کی صحتیابی کے لیے سینکڑوں دعائیں کی، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ اس کے بعد میں نے دعا مانگنا ترک تو نہیں کیا، مگر منافقت ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ اہلیہ کے بارے میں دعاؤں کی رائیگاں جانے سے مجھے کمال درجے کی مایوسی نہیں ہوئی۔ میرے بچوں پر اس کا اثر بہت برا ہوا ہے اور وہ دعا کے قائل ہی نہیں رہے۔ پچھلے دنوں میں نے ان کو اس امر کی ترغیب دلانا چاہی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ خدا سے دعا کیا کرو، وہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ ہم نے اپنی ماں کے لیے بے شمار مخلصانہ دعائیں کی، مگر ایک بھی مستجاب نہ ہوئی۔ علاوہ ازیں سب سے زیادہ ایک پیچیدہ اور تکلیف دہ سوال جو اس سے پیشتر بھی کئی دفعہ پیدا ہو چکا ہے، مگر جس کی تلخی اور شدت موجودہ حالات میں کئی گنا زیادہ محسوس ہوئی، وہ پیمانہ عمر کی مقدار اور موت کے مقدر ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ حقیقت بصراحت مذکور ہے کہ موت کا وقت معین ہے اور وہ کسی طرح آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابل مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے کہ خود ہمارے ملک میں جوں جوں علم کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے، افراد کی اوسط عمر میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اہل مغرب کی اوسط عمر مدتوں سے اہل مشرق کی اوسط عمر سے زیادہ رہی ہے اور آج بھی ہے۔ ان حقائق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمر کی کمی بیشی شاید ان معنوں میں مقدر نہیں جن معنوں میں ہم اسے مقدر سمجھتے آ رہے ہیں، بلکہ انسانی سعی اور کوشش بھی عمر کے بڑھانے اور گھٹانے میں دخیل ہے۔ مجھے اس عمر کا پورے طور پر احساس ہے کہ یہ سوال جبر و قدر کے عام مسئلے ہی کا ایک جز ہے، اور اس میں محض استدلال کی مدد سے کسی کی صحیح نتیجے تک پہنچنا شاید ممکن نہیں، مگر جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں محض یہ کہہ کر ان مسائل سے اغماس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے غور فرمایا کہ ان الفاظ میں ایک قلب مضطرب کی دھڑکنیں کس طرح ابھر ابھر کر فریاد طلب سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ مودودی لکھتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کا حل معلوم کر کے افسوس ہوا۔ آپ کی اہلیہ مرحومہ کی وفات کے سبب سے جو اضطراب لاحق ہے اور جس ذہنی کیفیت سے آج کل آپ گزر رہے ہیں، اس میں صبر کی تلقین کرنا گویا فطرت سے لڑنے کا مشورہ دینا ہے، لیکن در حقیقت اس صورتحال میں صبر کے سوا کچھ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ صبر نہ کرے تو اس نقصان کی تلافی بہرحال نہیں ہو سکتی جو پہنچ چکا ہے، صرف اپنی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کی اہلیہ کی وفات کوئی سزا ہے جو آپ کو یا آپ کے بچوں کو دی گئی ہے۔ دراصل یہ سزا نہیں بلکہ ان میں بے شمار آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے جو دنیا کی اس امتحان گاہ میں انسان کو لازماً پیش آتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان غیر فانی نہیں ہے، ہر ایک کو لازماً کسی نہ کسی وقت مرنا ہے، اور موت بہرحال اس شرط کے ساتھ نہیں آتی کہ مرنے والا اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہ چھوڑے جس کے لیے اس کی موت وجہ پریشانی بن سکے۔ بچے، جوان، بوڑھے سب مرتے ہیں۔ اکثر مرنے والے ایسی حالت میں مرتے ہیں جسے بہت سے دوسرے انسانوں کے لیے رنج و غم کے علاوہ بہت سی الجھنیں پیدا بھی ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی بہت سی دوسری آزمائشوں کی طرح اس آزمائش سے بھی انسان کو کبھی نہ کبھی ضرور سابقہ پیش آتا ہے۔ اس پر دل برداشتہ ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس سے بخیر گزرنے کی طاقت بخشے اور ان مشکلات کو رفع کر دے جو ان سے رونما ہوئی ہے۔ دعا کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیجیے کہ دعا ایک درخواست ہی ہے جو مالک کائنات سے کی جاتی ہے۔ مالک ہر دعا کو قبول کرنے کا پابند نہیں ہے، اور نہ وہ اس شرط کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ مالک لازماً اس کو قبول ہی کرے۔
ہمارا کام صرف اسے التجا کرنا ہے، یہ اس کے مالک ہونے اور ہمارے بندہ ہونے کا عین تقاضا ہے۔ وہ قبول کرے تو اس کا کام، نہ قبول کرے تو اس کو اختیار ہے۔ اگر معمولی انسانی حکومتیں بھی ہر سائل کی ہر درخواست کو قبول نہیں کرتی اور ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ بہت سی ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں جنہیں سائلین نہیں جانتے، تو آخر کائنات کی حکومت کیسے ہمارے ہر درخواست کو قبول کرنے کی پابند ہو سکتی ہے؟ اور کائنات کا یہ نظام کیسے چل سکتا ہے اگر ہر دعا مانگنے والے کی ہر ایک دعا جوں کی توں قبول کر لی جائے؟ پیمانہ عمر کے بارے میں جو سوال آپ نے کیا، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آج تک کسی تدبیر سے بھی انسان اس پر قادر نہیں ہو سکا کہ ہر انسان کی عمر خود مقرر کر دے اور یہ طے کر دے کہ اس عمر کو پہنچنے سے پہلے کوئی شخص نہ مرنے پائے گا۔ آج تمام انسان تدبیروں کے باوجود ہر عمر کے آدمی مر رہے ہیں، این اسپتالوں میں مر رہے ہیں، اور ایسے باوسیلہ آدمی بھی مر رہے ہیں جن کو علاج کی بڑی بڑی ممکن سہولتیں میسر آ سکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اعداد و شمار کی بنیاد پر بس یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کی اموات کی شرح کم ہو گئی ہے اور انسانوں کی اوسط عمر میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسان کے ہاتھ میں عمر کا رشتہ آ گیا ہے۔ در حقیقت جس طرح تمام شعبہ حیاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ بتدریج انسان پر قوانین کائنات کی اسرار کھول رہا ہے اور رفتہ رفتہ اس کو مزید ذرائع پر دسترس عطا کر رہا ہے، اسی طرح انسانی امراض کے اسرار بھی وہ اس پر منکشف کرتا جا رہا ہے، ان کے علاج کے ذرائع بھی اس کو دیتا جا رہا ہے، اور اسی کے مطابق وہ انسان کی تقدیر بھی بدلتا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال تمام دوسرے معاملات کی طرح اس معاملے میں بھی انسان کی تقدیر ہے خدا ہی کے ہاتھ میں، اور آج بھی جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مرنے سے بچا نہیں سکتی۔ میرے خیال میں آپ کو موجودہ ذہنی پریشانی سے نکلنے میں جو چیز سب سے زیادہ مدد دے سکتی ہے وہ قرآن مجید کا غیر مطالعہ ہے۔ اگر میری تفسیر تفہیم القرآن آپ کے پاس ہو تو آپ اس زمانے میں فرصت کے اوقات زیادہ تر اس کے مطالعے میں صرف کریں۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو سکون قلب حاصل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ ترجمان القرآن، جنوری 1966۔ طلوع اسلام۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جن صاحب نے مودودی صاحب سے یہ سوال کیا تھا اس جواب سے ان کے دل درد آگی کو سکون حاصل ہوا یا نہیں، لیکن اتنا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس جواب سے اسلام بیچارہ سر پیٹ کر رہ گیا ہوگا کہ اس کی طرف کیا کچھ منسوب کیا جا رہا ہے۔ بیماری، موت، دعا، تقدیر وغیرہ ایسے مسائل ہیں جن کی تشریح و تفصیل ضمنی طور پر پیش کی جا سکے۔ ان موضوعات پر ہم تفصیل سے بہت کچھ کہہ چکے ہیں اور قارئین طلوع اسلام اس سے آگاہ ہیں۔ اس وقت ہم ان چند اشارات پر اکتفا کرتے ہیں۔ صحت، بیماری، عمر کا تعلق خدا کے مقرر کردہ قوانین طبیعی سے ہے۔ اگر ان کے متعلق زندگی بسر کی جائے تو انسان کی صحت قائم رہتی ہے، بیماری کم آتی ہے، اور آتی بھی ہے تو اس کی مدافعت آسانی سے ہو جاتی ہے، اور اس طرح انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے اور اس کی تائید اب انسان کے تجربات و مشاہدات کر رہے ہیں۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، شاعرانہ خیال ہے، حقیقت نہیں۔ موت کا دن پہلے سے مقرر نہیں ہے، انسان اسے خود خدا کے قوانین کے مطابق مقرر کر لیتا ہے۔ کسی کا جی چاہے تو آج ہی اپنے گلے میں پھندا ڈال کر اپنی زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ آخرکار موت پر تو انسان قابو نہیں پا سکتا، لیکن بیماری پر پا سکتا ہے اور اپنی عمر بڑھا بھی سکتا ہے۔ خدا کے قانون کے خلاف ورزی کرنے سے جو نقصان رساں نتائج سامنے آتے ہیں، بیماری انہی میں سے ایک ہے۔ ان کا ازالہ خدا ہی کے مقرر کردہ دوسرے قانون کی طرف رجوع کرنے سے ہو سکتا ہے۔ بیماری کی صورت میں صحیح علاج اس کی مثال ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے ایسے قوانین عطا کر رکھے ہیں جو تقریباً نتائج کی مدافعت کر سکتے ہیں۔ خدا کسی کی آزمائش نہیں کرتا۔ ایک شخص ہماری دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس دعوی دوستی میں سچا ہے یا نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی کسی مصیبت میں اس کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ وہ کس حد تک اپنے دعوے میں سچا ثابت ہوتا ہے۔ اس سے اس دوست کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ خدا کو اس قسم کی آزمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ مصائب و تکالیف کے وقت ہم خود اپنی آزمائش کر لیتے ہیں کہ ہم میں حوصلہ اور ہمت کس قدر ہے اور ہم کس حد تک نامساعد حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مصائب و تکالیف ہمیں اپنی صلاحیتوں کی پرکھ کرنے کے مواقع ہم پہنچاتی ہیں۔ قرآن کریم میں جس ابتلا کا ذکر ہے اس سے مراد یہی مراد ہے، نہ کہ خدا کسی اپنے مقصد کے لیے ہماری آزمائش کرتا ہے۔ خدا کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔ مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرنے اور الجھنیں دور کرنے کے لیے بے شک قرآن کریم کا غیر مطالعہ بے حد نفع بخش ہے کہ وہ خدا کے ان قوانین کی نشاندہی کرتا ہے جن کے مطابق کائنات میں یہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جن انسانی خیالت کا نام ان حضرات نے قرآنی تعلیم رکھ چھوڑا ہے، خواہ اسے یہ براہ راست پیش کریں یا پہلے قرآن کی کوئی
آیت پڑھ کر ان سے تو ان الجھنوں میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ان کی یہی تعلیم تو ہے جس کی وجہ سے ہمارے زمانے کا غور کرنے والا طبقہ اسلام سے دور بھاگتا چلا جا رہا ہے. فروری 1966. بے گناہوں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ قصور کس کا ہے؟ ایک صاحب قلب حساس کا خط ملاحظہ فرمائیے. کچھ ہی سال ادھر کی بات ہے جب میں ریلوے اسٹیشن پر بطور کام کرتا تھا. رات کے 12 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر مسافر خانے میں جا کر ایک کپ چائے پی کر جو گرم ہونے کے باوجود سرد ہونٹوں سے لگنے کے بعد ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی، ایسی سردی میں مسافر خانے کے کونے میں ایک غریب خاندان جس پر غربت کو بھی شرم آئے بیٹھا ہوا تھا. مرد جو مفلوق الحال ہونے کے علاوہ ٹی بی کے مارے خون تھوک رہا تھا مجھے فارغ پا کر یہ جانے کیا سوچ کے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے غالباً یہ بتانے کی دقت تو پیش نہ آئے گی کہ مجھے ٹی بی ہے. ہاں، اس بات کا آپ کو علم نہ ہوگا کہ میں حیدرآباد مل میں اچھی خاصی کمائی کرتا تھا. جب ٹی بی ہوا تو مل والوں نے نکال دیا. دوا دارو کیا افاقہ تو خیر کیا ہونا تھا، مگر ہاں اثاثہ ضرور ختم ہو گیا. بھائی کے پاس رہنے لگا تو کچھ روز بعد باوج کے کہنے پر بھائی نے دھتکار دیا، آخر بیمار سے پیار بھی کون کرے. کوئٹہ جا رہا تھا، بغیر ٹکٹ ہونے پر یہاں گاڑی سے اتار دیا گیا ہوں. کھانے کو تو خیر پہلے بھی کچھ نہ تھا، البتہ پینے کو آنسو تھے. ہائے رے وہ بھی نہ رہے. کیا آپ مجھے میری بیوی اور بچوں کو کوئٹہ پہنچانے کا انتظام کر دیں گے؟ میں نے بچوں کی طرف دیکھا جن میں سے ایک کی عمر 7 برس کے لگ بھگ اور دوسری کی 13-14 کے قریب تھی. دونوں بچیاں پھٹی میلی سی ایک ہی چادر اوڑے دونوں ایک دوسری کے ساتھ اکٹھی بیٹھی سردی کے مارے کانپ رہی تھی. خاموش مگر کس حسرت سے ٹکٹی کی باندھے مجھے چائے پیتے دیکھ رہی تھی. میں نے اس غریب خاندان کی کیا مدد کی، اسے چھوڑیے. 2-4 روز بعد بھی جب اس خاندان کو وہیں پایا تو میں نے چائے والے سے پوچھا کہ یہ لوگ ابھی تک کوئٹہ کیوں نہیں گئے، تو ہنس کر کہنے لگا کہ بولے بادشاہ ابھی سودا نہیں ہوا. مطلب یہ کہ ایک زمیندار آیا تھا، وہ بڑی لڑکی کے 800 روپے دے رہا تھا اور یہ 1200 روپے مانگ رہے تھے. سودا نہیں ہوا مگر وہ پھر آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا ہے. اور جب رات کے 12 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر پھر چائے پینے گیا تو وہ خاندان وہاں نہیں تھا. دکاندار نے بھی کہا کہ معلوم نہیں وہ کب اور کہاں چلے گئے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ سودا ہوا یا نہیں. اگر نہیں ہوا تو بھی ایسے سودے آئے دن ہوتے ہی رہتے ہیں، اور اگر سودا ہو گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمیندار اس بچی کو اپنے ہاں لے جائے گا. اس کے ساتھ نوکروں سے بھی برا سلوک کیا جائے گا. کھانے کو اتنا دیا جائے گا کہ بمشکل زندہ رہ سکے. معصوم بچی کے سر پر کام ہوگا کہ صبح سے شام تک کرنے پر بھی ختم نہ ہوگا. اس پر ڈانٹ ڈپٹ اور گالی گلوچ مفت کی. بچی کو ہر وقت زد و کوب کیا جائے گا مگر کیا مجال جو اوف بھی کر سکے. درد کا درمان نہ ہوگا، کوئی اس کے سر پر دست شفقت پھیرنے والا نہ ہوگا. فرار ہونا تو درکنار تڑپ کر مر جانا بھی ایک بات ہے مگر بیچاری کو تو اس پر بھی اختیار نہ ہوگا. کچھ سالوں بعد اس کی ذمہ داریاں تبدیل ہو جائیں گی، پھر ایک جگہ سے دوسری تیسری اور چوتھی جگہ بکنا شروع ہو جائے گی اور خدا جانے کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی. اس طرح اس بچی نے تمام عمر گناہ اور دکھوں میں گزاری. آخر اس گناہ اور دکھ کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر گناہ کو معصوم بچی کے باپ کے سر تھوپ دیا جائے یا معاشرے یا حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، بہر صورت بچی کو جو دکھ ملے آخر وہ کس سلسلے میں، کس جرم میں، کس قصور کی پاداش میں؟ ذمہ دار کوئی ہو یا قصور کرنے والا کوئی ہو اور پکڑی جائے بچی جیسے عیسائیوں کے ہاں ہے کہ ہم ان کا بدلہ ان کی اولاد سے لیتے ہیں، یہ تو کسی طور مبنی بر انصاف نہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے یا جو خرابی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، تو بھی بچی نے اپنے کیے کا پھل نہیں پایا. بچی نے کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی پاداش میں اس کی تمام عمر دکھ میں بیتی؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس بچی کو اگلے جہان جا کر دکھ کی بجائے سکھ ملے گا، تو یہ بھی مبنی بر انصاف نہیں کہ قدرت نے اسے اس جہان میں سکھ نہ دیا بلکہ الٹا سکھ کی بجائے اور لطف کی بات یہ کہ بغیر کسی گناہ کے دکھ دیا. ان باتوں کو جوں کا توں سوچتا ہوں پریشانی بڑھتی جاتی ہے. کیا آپ اضطراب کو دور کر سکیں گے؟ طلوع اسلام. اسی قسم کے وہ مقامات جہاں ذہن انسانی نے اپنے قدس کا مظاہرہ مختلف انداز سے کیا. اس نے کبھی عیسائیت کے عقیدے کی روح سے یہ کہا کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولین ماں باپ کی گناہوں کا بوجھ لادے دنیا میں آتا ہے اور اس کی پاداش میں دکھ جھیلتا ہے. کبھی یونان سے برآمد شدہ اور ہندوؤں کے اپنائے ہوئے عقیدہ تناسخ کی روح سے یہ کہا کہ ہر انسان اپنے پچھلے جنم کے کرموں کی سزا بھگتنے کے لیے دنیا میں آتا ہے.
کہیں اس نے مجوسیوں کے تتبع میں اختیار کردہ مسلمانوں کے عقیدے کی روح سے یہ کہا کہ یہ باتیں انسان کی تقدیر سے متعلق ہیں جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا، جن کا دل مہاتما بدھ کی طرح زیادہ رقیق تھا، انہوں نے اس قسم کے دو چار واقعات دیکھ کر خود دنیا سے فرار کی راہ اختیار کر لی۔ اگر ان کے دل جذبات کی رو میں بہہ جانے کی بجائے حقائق کا بے نقاب سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیتے تو اس بات کا سمجھنا چندہ مشکل نہ ہوتا۔ اس طرح ان کے سامنے یہ حقیقت آ جاتی کہ فرد معاشرہ کا جز ہوتا ہے، جس قسم کا معاشرہ اسی قسم کے افراد کی حالات۔ غلط معاشرے میں بے گناہ افراد بڑے دکھ جھیلتے اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور اس معاشرے کا مفاد پرست طبقہ انہیں گناہ اول، تناسخ یا تقدیر کے عقیدوں میں الجھائے رکھتا ہے تاکہ ان کی نگاہ ان کی طرف اٹھنے ہی نہ پائے۔ اگر انہیں بتا اور سمجھا دیا جائے کہ ان کی مصیبتیں اور تکلیفیں اسی معاشرے کی پیدا کردہ ہیں تو وہ اٹھ کر اس معاشرے کو زیر و زبر کر دیں اور اس کی جگہ صحیح معاشرہ قائم کر دیں۔ غلط معاشرے کا یہی وہ فتنہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس سے محتاط رہو، کیونکہ اس کی خرابیاں انہی تک محدود نہیں رہا کرتی جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس آگ کے شعلے دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور بات بھی غور طلب ہے۔ ہماری نگاہ ان تکلیفوں کی طرف تو جاتی ہے جو غلط معاشرے میں ہمیں اٹھانی پڑتی ہیں، ان کے لیے ہم پکار اٹھتے ہیں کہ اس سطح ہمیں کس جرم کی پاداش میں مل رہی ہے، لیکن معاشرے کی طرف سے ہمیں جو سہولتیں میسر ہوتی ہیں ان کے متعلق ہم کبھی نہیں سوچتے اور کہتے کہ ہم نے انفرادی طور پر وہ کون سے کارنمایاں کیے ہیں جن کے صلے میں ہمیں یہ سب آسانیاں میسر ہو رہی ہیں۔ مثلا انگریزی طب کی کتابوں میں ایک تصویر دیکھنے میں آئے گی۔ آج سے قریب 2-2.5 ہزار سال قبل کا زمانہ ہے۔ یونان کا ملک ایک بادشاہ کی ٹانگ میں ناسور ہو گیا ہے، جس کے متعلق اتباع کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ ٹانگ کاٹ دی جائے۔ بادشاہ کو فرش پہ لٹا رکھا ہے اور 4-5 دیو ہیکل غلام اسے چاروں طرف سے دبائے ہوئے ہیں کہ وہ ہلنے نہ پائے۔ ایک سرجن آری سے اس کی ٹانگ کاٹ رہا ہے، ایک طرف کوئلے دہک رہے ہیں، دن میں لوہے کی سلاخیں گرم ہو رہی ہیں، پاس ہی کڑھائی میں تیل اونٹ رہا ہے۔ جب آری سے ٹانگ کٹتی ہے تو دوسرا طبیب اسے لوہے سے داغتا ہے اور اس پر گرم گرم تیل ڈالتا جاتا ہے تاکہ خون بند ہو جائے اور زخم جل کر سوکھ جائے۔ آپ سوچیں کہ اس عمل جراحی میں اس مریض بادشاہ پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس نے چیخوں سے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ اس سے اگلے ہی صفحے پر دور حاضر کی ایک کلینک کی تصویر ہے جس میں سرجن نے مریض کو ایک ٹیکہ لگا کے بے حس کر دیا اور نہایت اطمینان سے اس کا آپریشن کیے جا رہا ہے۔ سوال یہ کہ اس بادشاہ نے کیا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں اسے اس قدر جان کا تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی تھی، اور ہم نے وہ کون سے اعمال صالح کیے ہیں جن کی جزا میں ہم اس قدر آرام اور راحت سے اپنا علاج کرا لیتے ہیں۔ یہ ہے معاشرے میں افراد کی حالت کا نقشہ۔ یہ مثال طبیعی احوال کیفیت کی ہے، اسی سے تمدنی اور عمرانی احوال و کیفیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ جب اور جہاں معاشرہ صحیح اقدار انسانیت کا حامل ہوگا، افراد کی زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے گی۔ جب وہ غلط بنیادوں پر متشکل ہوگا، افراد مصیبتیں بھگتیں گے۔ قرآن کریم نے اس عظیم حقیقت کو بے نقاب کیا اور کہا کہ بے گناہ افراد کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ غلط معاشرے کو صحیح معاشرے میں تبدیل کیا جائے۔ معاشرے کو غلط بنیادوں پر قائم رہنے دینا اور افراد کی مصیبتوں پر آنسو بہانا یا خیرات سے ان کی تکالیف کو دور کرنے یا ان میں کمی کرنے کی کوشش کرنا، حالانکہ اس سے ان کی طبیعی تکلیف تو دور ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے شرف انسانیت کی جس قدر تذلیل ہوتی ہے، ایک قلب حساس کے نزدیک اس کی تکلیف طبیعی تکلیف سے کہیں زیادہ اور شدید ہوتی ہے۔ یا تو کمزوری اعصاب کی دلیل ہے اور یا مفاد پرست گروہ کی فریب کاری کا مظہر، جس کا اعلی کار مذہبی پیشوایت بنتی اور مظلوموں کو غلط عقائد کے افیون پلا کر سلائے رکھتی ہے۔ ان مصیبتوں کا صحیح علاج غلط معاشرے کی جگہ صحیح معاشرے کی تشکیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صحیح معاشرے کا قیام عمل صالح ہے جس کا خوشگوار اور حیات بخش ثمرہ تمام موجودہ اور آنے والی نسلوں تک کے افراد معاشرہ کو ملتا ہے، اور غلط معاشرے کو قائم کرنا یا اس کے قائم رکھنے میں ممد و معاون بننا، خواہ یہ معاونت بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، وہ جرم ہے جس کی پاداش میں افراد معاشرہ اس قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے اور دکھ جھیلتے ہیں۔
غلط معاشرے کو بدلنے والے افراد بھی اپنی ان کوششوں میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے ان کی ذات کی ایسی نشوونما ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں طبی تکالیف اور مصائب ہیچ ہوتے ہیں۔ 1966 بے وقت کی بارشوں سے کسان تباہ ہو جاتے ہیں، یہ کیوں؟ ایک خط، میں یہ خط گاؤں سے لکھ رہا ہوں۔ کسانوں نے رات دن ایک کر کے 6 ماہ کی محنت شاقہ کے بعد گیہوں کی فصل تیار کی۔ فصل پکی، کسانوں کے گھروں میں مسرت کی ریلیں دوڑ گئیں کہ اب چند دنوں کے بعد ان کی کوٹھیاں اناج سے بھر جائیں گی۔ وہ سال بھر کا قرضہ چکائیں گے، آئندہ سال کے لیے روٹی کی فکر سے بے نیاز ہو جائیں گے، کئی رکے ہوئے کام کاج کریں گے۔ انہی جذبات کو سینوں میں لیے ہوئے کسانوں نے گیہوں کاٹی۔ دھوپ کڑاکے کی تھی، انہیں اس کی ضرورت تھی۔ چٹل میدانوں میں گیہوں گاہنے کے لیے ڈال دی۔ سارا دن اس چلچلاتی دھوپ میں انہوں نے اور ان کے بے زبان مویشیوں نے لہو پسینہ ایک کر کے اسے گاہا۔ اب اسے اڑا کر دانا اور بھوسا الگ کرنا باقی تھا کہ رات اچانک کالی گھٹا اٹھی۔ آدھی رات سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پکی پکائی فصل پانی کی نظر ہو گئی۔ کسان حسرت بھری نگاہوں سے اپنی اجڑتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہے تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ان کی بے بسی اور بے کسی قابل رحم ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ میاں کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے انہیں اس طرح تباہ کر دیا۔ مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ میاں کسی پر ظلم زیادتی نہیں کیا کرتے۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ گناہگار تو ہم سے بھی بڑھ کر کئی ہیں، ان کا تو بال تک بیکا نہیں ہوتا، گناہوں کا وبال ہم پر ہی کیوں پڑ رہا ہے جو کئی سالوں سے ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، فرمائیے میں انہیں کیا جواب دوں؟ طلوع اسلام۔ کسانوں کی بے بسی، آپ کی حیرت اور ملا کی جہالت سب ایک مقام پر ٹھیک ہے۔ بادل، ہوائیں، دھوپ، سردی، گرمی، وہ ملا مکہ ہیں جن کے متعلق ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ آدم یعنی آدمی کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ بادل، ہوائیں، دھوپ، سردی، گرمی وہ ملائکہ ہیں جن کے متعلق ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ آدم یعنی آدمی کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ جب ابن آدم یعنی زمانہ قدیم کا انسان ہنوز مقام آدم تک نہیں پہنچا تھا، وہ ان ملائکہ کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکا تھا۔ وہ ان سے ڈرتا تھا، کانپتا تھا۔ جو وہ آدم بنتا گیا، فطرت کی قوتیں اس کے تابع تسخیر ہوتی چلی گئی۔ ہماری بے بسی کی وجہ یہ ہے کہ ہم مقام آدم تک نہیں پہنچ سکے۔ ہمارے ہاں فصلوں کے بونے اور کاٹنے کا پروگرام نہ معلوم کتنے ہزار سال پہلے متعین ہوا تھا۔ یہ مقرر ہوا تھا اس زمانے کے موسموں کے مطابق۔ اب موسموں میں تغیر آ چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں فصلوں کا پروگرام ابھی تک وہی چلا آ رہا ہے۔ یہ فریضہ قوم کے ارباب فکر و دانش کا تھا کہ وہ ان موسمی تغیرات کا جائزہ لے کر فصلوں کے لیے ایک نیا پروگرام مرتب کرتے اور کسانوں کو اس کے مطابق ہدایت کرتے، لیکن انہوں نے یہ نہ کیا۔ زندہ قوموں نے یہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ہی ایسی مشینیں بھی ایجاد کر لیں جن سے ہفتوں کے کام گھنٹوں میں سر انجام پا جائے۔ مثلا انہوں نے ہارویسٹر تیار کر لیے۔ ایک مشین پورے گاؤں کی کھڑی فصل کو کاٹ کر گاہ کر دانے کو بھوسے سے الگ کر کے بوریاں بھر کر تیار کر دیتی ہے، اور یہ سب کچھ زیادہ سے زیادہ ایک دن میں ہو جاتا ہے۔ وہاں پورے گاؤں کی کاشت کوآپریٹیو طریق سے ہوتی ہے، اس لیے ایک مشین ایک دن میں سب کچھ کر کے اگلے دن دوسرے گاؤں پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح نہ کسانوں کی حسرت بھری نگاہیں رہ کر آسمان کی طرف تکتی ہیں اور نہ انہیں خدا کے خلاف کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ نہ ملا کو یہ فریب انگیز افیون پلانی پڑتی ہے کہ یہ سب تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اور نہ ہی آپ جیسوں کو کسی معقول جواب کی تلاش میں مارے پھرنا پڑتا ہے۔ یہاں نہ یہ ہوا نہ وہ۔ اب ان کسانوں کو کون بتائے کہ انہیں کس کے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے؟ ایک بتانے والے نے البتہ اتنا بتایا تھا، خواجہ از خون رگے مزدور ساز و لال ناب، از جفائے وہ خدائیاں کشت دہقانان خراب، انقلاب انقلاب اے انقلاب زبور عجم۔ سو ہم نے اسے شاعر کا خواب کہہ کر انسنی کر دیا۔ جون 1967۔